آپ کی جو لیڈرشپ ہے ایک پولیو زدہ کا کردار نظر آتا ہے اس کا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ملک کی کنڈیشن ایسی ہے کہ ہم کل اور روڈ پہ جائے کھڑے ہو جائیں، لیکن کیا ملک کو فائدہ ہوگا اس سے؟ کیا ان ہڑتالوں سے فائدہ ہوگا؟ جس ملک میں عوام مشکل میں آ جائے وہاں سیاست کا یا سیاسی اداروں کا پھر کام ختم ہو جاتا ہے۔ آپ حکومت میں بھی ہیں، ابھی آپ حکومت پہ تنقید بھی کر رہے ہیں۔ کوئی ایماندار آدمی کو لانا ہوگا، اس ایماندار آدمی کو کام کرنا ہوگا۔ 1 سالہ کارکردگی دکھائی ہے سندھ گورنمنٹ نے، وزیر اعلیٰ نے بریفنگ دکھائی، پھر بھی آپ بلیم دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کو۔ اب وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آدھا ٹریک بنایا ہے، وہ بھی کس وجہ سے بنایا وہ بھی آپ جانتے ہیں، شاہ فیصل کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بنایا، اس کا نام بھی انہوں نے بھٹو رکھ دیا۔ تو بھائی بھٹو پورے پاکستان کا ہی نام رکھ دو یار۔ ایم کو عوام کے مسائل کے حل کے لیے پہلے تو بڑی اسٹریٹ پاور کے ساتھ وہ نکلتی تھی، ابھی ایم کو کون ہے ایسا میں نے جو روک رہا ہے؟ آج جب ہم قانونی طور پر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، قانون کے ذریعے سے مسئلے حل کرنا چاہ رہے ہیں، تو اب آج یہ تنقید ہے کہ آپ کر نہیں رہے۔ پانی ایم کے اوپر اتنے الزامات کی بوچھاڑ کی گئی، مگر عوام جو ہے وہ آج بھی الطاف حسین کے ساتھ کھڑی ہے۔ ان کا مینڈیٹ ہے، لوگوں میں ہے، میں بھی کہوں گا کہ ہاں ایسا ہے کہ لوگ آج بھی ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ملک منور حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں DGN HD TV۔ آج ہمارے ساتھ انتہائی اہم سیاسی شخصیت موجود ہیں اور آپ کا کردار جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں بڑا دبنگ رہا ہے۔ آپ نے کئی ادوار قومی اسمبلی کے ایوان میں بھی اپنی نمائندگی وہاں پر کردار ادا کیا ہے نمائندگی کا، اور آج کل آپ سندھ اسمبلی کے ایوان میں ہیں۔ آپ کا تعلق MKM پاکستان سے ہے اور آپ سابقہ ڈپٹی کنوینر MKM کی رابطہ کمیٹی کے بھی تھے۔ عبدالوسیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ، بہت شکریہ وسیم بھائی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، موقع دیا ہے کہ آپ کی ہم کچھ باتیں سنیں اور اپنے جو ناظرین ہیں ان تک پہنچائیں۔ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ عید کیسے گزری؟ یہ اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ عید بہت اچھی گزری، روزے بھی ماشاءاللہ بہت اچھے گزرے، اللہ کا شکر ہے، اور جس حال میں بھی اللہ نے رکھا بہت اچھا رکھا ماشاءاللہ۔ بالکل اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، مگر کیا فیملی میں عید گزاری یا کوئی پارٹی کی؟ پہلے تو بڑا مصروفیت ہوتی تھی پارٹی کے اندر بھی۔ طریقہ کار ہے MKM کا نا، پہلے دن تو آپ کو پتہ ہے نماز پڑھنے کے بعد ہم شودا کے یہاں یا روزانوں میں جاتے ہیں ایسے جگہوں پہ کہ جہاں کوئی ابھی حادثات ہوئے ہیں، ان کے جیسے ابھی کنٹینر کا واقعات ہوئے ہیں، تو میرے علاقے میں ایک واقعہ ہوا تھا 2 مہینے پہلے، تو ان کے بھی جانا ہوا۔ پھر تو دوپہر تک تو یہ روٹین رہتا ہے، پھر شام میں گھر آتے ہیں، تو پھر گھر میں جو ہے وہ عید مناتے ہیں بچوں کے ساتھ، اب پھر نہیں جانا ہوتا ہے ادھر ادھر کو، پھر وہاں جانا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے بہت اچھی جو ہے وہ روزے بھی گزارے اور عید بھی گزری ماشاءاللہ۔ آپ کا بڑا تجربہ رہا ہے کافی، اب سیاست میں جب عرصے سے آپ ہیں تو اس بار آپ نے کئی عید کے ادوار بھی گزارے ہیں، اور سابقہ جو گزری ہیں عیدیں ان میں اور اس موجودہ جو پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے جو اس وقت سنہری ہر طرف ایک عجیب سی ایک کشمکش کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، کیسا محسوس کیا آپ نے؟ دیکھیے، جہاں تک ملک کی صورتحال اور صوبے کی صورتحال ہے وہ تو انتہائی خراب ہے۔ سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ہے اور سارے سلسلہ آپ کے سامنے چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کہاں سے ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، کس طرح چل رہا ہے، کس طرح چلا رہے ہیں، وہ سب آپ کے علم میں، کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں، دیکھیں، جس ملک میں عوام مشکل میں آ جائے، عوام پریشان ہو جائے، عوامی مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہوں، وہاں سیاست کا یا سیاسی اداروں کا پھر کام ختم ہو جاتا ہے۔ کہ آپ اپنے آپ کو جمہوری بھی کہہ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو منتخب بھی کہہ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو اسٹیبل بھی کہہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جی اکنامی بہتر ہو رہی ہے، لیکن عوامی پوزیشن نیچے جا رہی ہے، عوامی مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، عوام مشکل میں آتی چلی جا رہی ہے، اور لوگ کسی موقع کا انتظار کر رہے ہیں۔ آج آپ کے چینل پہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ موقع کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب کون کھڑا ہو اور ان کے ساتھ کھڑے ہو جائے۔ اس وقت کنڈیشن اس وقت یہ ہے۔ اب کیسے شروع ہوگا، کہاں سے شروع ہوگا، کام تو چل رہا ہے، لیکن ابھی تک لوگوں کو یہ ہوپ نظر نہیں آئی کہ جی کیسے ہوگا۔ اور سوشل میڈیا آپ کے سامنے بھرا پڑا ہے، کوئی مخالفت میں لگا ہے، کوئی فیور میں لگا ہوا ہے،
تو یہ اس صورتحال میں عوام نے عید منائی ہے۔ پھر بجلی کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ، سیوریج کا مسئلہ، گیس کا مسئلہ، مہنگائی کا مسئلہ، عوام کو اس سسٹم نے آدھا پاگل کر دیا ہے۔ مطلب آدمی کما کے آتا ہے بڑی مشکل سے، جب گھر آتا ہے تو گھر پہ مسائل، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ یہ ایک صورتحال اتنی زیادہ ورسٹ ہو چکی ہے کہ مطلب اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ بھی کراچی کے رہنے والے ہیں، کہ یہاں صورتحال کیا ہے۔ مطلب بجلی آ رہی ہے تو پانی نہیں ہے، پانی آ رہا ہے تو بجلی نہیں ہے۔ اس صورتحال نے پھر صبح جانے کا مسئلہ ہے تو رات لائٹ لوڈ شیڈنگ ہوئی ہوئی ہے، صبح وہ جا کے اٹھ کے جا رہا ہے، آدھی نیند پوری کر رہا ہے۔ اس صورتحال میں لوگ ڈپریشن کا شکار ہو گئے، اور خاص کر کراچی کے ساتھ تو جان بوجھ کر یہ سلوک کیا جا رہا ہے کہ جی یہاں کے حکمران اس شہر کے نہیں ہیں، تو اس شہر کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور آج سے نہیں دیکھ رہے ہیں آپ، ایک عرصہ ہو گیا کہ اس شہر کی تمام اختیارات چھین لیے، اختیار کے سارے وسائل چھین لیے، اس شہر کے بچے کی نوکریاں تک چھین لی، یہاں تک کہ اب ایجوکیشن خراب کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح یہاں کے بچے کی نمبر کم کر کے یا اس میں پرابلم پیدا کر کے اس کی جو انٹر میٹرک اور یا دیگر اور تعلیم کو بھی خراب کیا جائے۔ تو اس وقت صورتحال یہ، اس صورتحال میں لوگوں نے عید منائی ہے، کس نے کیسے کھایا ہوگا، کیسے منائی ہوگی، کیسے بچوں کے کپڑے پورے کیے ہوں گے، کس طرح جو ہے وہ انہوں نے اپنے گھروں میں جو ہے خوشیاں منائی ہوں گی، مجھے نہیں سمجھ آتا کہ لوگ اتنے ٹینشن میں کیا کیا ہوگا، لیکن بہرحال یہ وقت بھی گزر گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے جو حکمران دعوے کر رہے ہیں، آیا اس پر پورا اتر پائیں گے یا نہیں، یا جو لوگ تبدیلی کی بات کر رہے ہیں وہ تبدیلی لا پائیں گے یا نہیں۔ اس کے لیے ایک بڑا سسٹم لینا ہوگا، کوئی ایماندار آدمی کو لانا ہوگا، اس ایماندار آدمی کو کام کرنا ہوگا، اور اب شروع کریں گے تو ہم 15 سال 20 سال میں جا کے کہیں اسٹیبل ہوں گے۔ تو آج سے شروع ہم کر نہیں رہے اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ خود بخود ہی لوگ صحیح ہو جائے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اقدام اچھا ہے کہ بجلی پہ 7 روپے کچھ پیسے کم کیے گئے، بڑا اچھا اقدام ہے۔ میں اسی طرح کے فیصلے اور توقع کرتا ہوں وزیر اعظم سے کہ وہ آئندہ بھی اس طرح کے فیصلے کریں گے۔ پیٹرول بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، مطلب لوگوں کی موٹر سائیکل کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے، تو گاڑی والے تو آپ کو پتہ ہے کہ روزانہ کا 2000 روپے کا پیٹرول جلا رہے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو کمی لانی ہوگی، اس میں ٹیکسز بہت ہیں۔ تو اس پر شروع کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ جتنے بھی اس طرح کے اقدام کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن لوگ تکلیف میں ہیں، ہم لوگوں کی طرف دیکھیں یا جمہوریت کی طرف دیکھیں۔ لوگ جمہوریت سے نفرت کرنے لگے ہیں، لوگ سیاسی نام سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ اب اس کو کیسے آگے لے کر آنا ہے، کیسے اس کو بڑھانا ہے، یہ میرے خیال میں سیاسی لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیسے جو ہے کون سیاسی لوگ آپ کی جماعت وفاقی حکومت میں شامل ہے اور ابھی 7 روپے وزیر اعظم صاحب نے بجلی میں کم کی ہیں، تو آپ کی جماعت نے ڈنکے بجانا شروع کر دیے کہ ہماری بات وزیر اعظم صاحب نے مانی ہے، جبکہ اس مینڈیٹ کو جماعت اسلامی بھی لیتی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کوشش کی تھی۔ بالکل ایسے ہی آپ حکومت میں بھی ہیں، ابھی آپ حکومت پہ تنقید بھی کر رہے ہیں، تو عوام میں تو آپ اس وقت دیکھیں نا، آپ ان کو اعتماد دلاتے ہیں، تو عوام میں ابھی کیوں مایوسی پھیل رہی ہے؟ تنقید اس لیے کر رہا ہوں کہ عوام کو وہ فیسلٹیز نہیں پہنچ، ابھی جیسے میں نے کہا 7 روپے کچھ پیسے، یہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، تو اس طرح کے فیصلے اگر ہوں تو لوگ بھی خوش ہوں گے اور عوام میں بھی کچھ بہتری آئے گی۔ جہاں تک رہا بجلی کی بہتری کا سوال، تو آپ اٹھا کے دیکھ لیں پچھلی ہماری پریس کانفرنسز، احتجاج، ہیڈ آفس پہ احتجاج، منسٹر سے ملاقات، مصطفیٰ کمال بھائی نے، خالد بھائی نے، فاروق بھائی نے اس پر متعدد پریس کانفرنسیں کی ہیں، متعدد ملاقاتیں کی ہیں، پی ایم سے، منسٹر سے، تمام ان اداروں کے سربراہان سے، کہ جہاں جہاں یہ بات کرنی چاہیے۔ تو ہم تو مسلسل اس میں لگے ہوئے تھے، اور ہم نے تو یہاں تک کہا کہ بھائی اس جیسے شہر کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی اور ڈسکوز کھولے جائیں، دوسری کمپنیز کو لایا جائے۔ ایک کمپنیز اپنی مونوپولی قائم کیے ہوئے ہے تو دوسری کمپنیز کو لایا جائے، بھلے ڈسٹرکٹ وائز کر دیں، یا جیسے موبائل کے جو ہے آپ نے دیکھا کہ جی ایک موبائلنگ کے ایک زونگ ہے، ایک فلاں ہے، ایک فلاں ہے، اسی طرح چاہے وہ کے الیکٹرک میں بھی جو ہے کمپنیز لے آئے، لوگ جب کام کریں گے، کمپٹیشن ہوگا تو ریٹ خود بخود کم ہوگا۔ تو ہم نے تو یہاں تک مشورے دیے کہ، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ان ملاقاتوں سے خالی بینر نہیں لگائے، ہم نے عملی طور پر کام کیا۔ بینر لگانے میں شور نہیں مچائے وہ کہ جی ہم نے بینر لگایا تو اس سے ہو گیا، ہم نے تو عملی اقدام کیے، تو آج جو ہے وہ آپ کے سامنے۔ وسیم بھائی، کراچی کی بالخصوص شہری یا حیدرآباد، یہ میں اوورال کی بات کرتا ہوں، آپ کی جماعت، جو آپ کی جماعت کے بانی تھے وہ 98%
متوسط طبقے کی بات کرتے تھے، اور جب عوام کے اوپر کوئی کاری ضرب لگتی تھی یا کہیں مایوسی کے ڈیرے نظر آتے تھے تو ایک دبنگ آواز آتی تھی اور ایک دم جو ہے اقدار کے ایوانوں میں ہلچل مچ جاتی تھی۔ آج وہی ایم کیو ایم ایک میجورٹی کے ساتھ دونوں ایوانوں میں، سندھ کے ایوانوں میں بھی بیٹھی ہوئی ہے، قومی اسمبلی کے ایوان میں بھی بیٹھی ہوئی ہے، پھر بھی آج کی جو آپ کی جو لیڈرشپ ہے ایک پولیو زدہ کا کردار نظر آتا ہے اس کا، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں بات پولیو زدہ کی نہیں ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس شہر پہ مردم شماری پر کاری ضرب لگائی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ نے ہر سطح پر اپنی آواز اٹھائی، ہر سطح پر جا کر ملاقات کی، اور آپ دیکھیں کہ بند کر دی گئی تھی 98% کے کہہ کے 1,30,00,000 پہ بند کر دی گئی تھی، لیکن متحدہ قومی موجود تھی، متحدہ قومی کے ذمہ داران موجود تھے، متحدہ قومی رابطہ کمیٹی موجود تھی، جس نے مسلسل کوششوں کے بعد جو ہے 70,00,000 لوگ جو بازیاب کرائے۔ 70,00,000 کہاں سے آ گئے؟ اگر انہوں نے 98% 1,30,00,000 بند کر دی تھی، آج 2,03,00,000 پہ جو ہے وہ ابھی اس وقت آبادی ہے، تو یہ کیسے آ گئی؟ اس کا مطلب ہے بدنیتی تھی ان کی، اور ہم نے کوشش کی تو ہو گیا۔ اگر ایم کیو ایم نہیں ہوتی تو یہ فیصلہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہم نے سپریم کورٹ میں فیصلہ دیا بلدیاتی اختیارات کا، آپ جانتے ہیں سپریم کورٹ نے بلدیاتی اختیارات کا تعین کرنے کے لیے جو آرٹیکل 140A ہے، اس پہ قانون سازی کرنے کے لیے باقاعدہ فیصلہ دیا ہے، اور وہ فیصلہ کیا ہے کہ ان اختیارات کے تحت یہ ادارے ہیں جو بلدیات میں ہونے چاہیے، ان کو جو ہے وہ آپ اختیارات دیں، لیکن آج تک نہیں کیا انہوں نے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ ہم کس سطح پہ جا کے احتجاج کریں؟ آیا کہ ہم پھر دوبارہ سے جو ہے وہ خدا نخواستہ اسلحہ اٹھائیں، یا ہم روز روز ہڑتالوں کی کال دینا شروع کر دیں؟ ہم نہیں چاہتے کہ ملک کی کنڈیشن ایسی ہے کہ ہم کل اور روڈ پہ جائے کھڑے ہو جائیں، لیکن کیا ملک کو فائدہ ہوگا اس سے؟ کیا ان ہڑتالوں سے فائدہ ہوگا؟ کیا مار پیٹ سے فائدہ ہوگا، یا توڑ پھوڑ سے فائدہ ہوگا، جلاؤ گراؤ سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو ہم نے یہ جنگ قانونی طور پر لڑ کے جیتی ہے۔ اب آپ سپریم کورٹ کا اگر فیصلہ نہیں مانتے تو اب میں بتائیں کس کے پاس جاؤں؟ تو لوگ اب جیسا میں نے کہا پہلے بھی کہ ایریٹیٹ ہو رہے ہیں، جمہوریت نکل گئی لوگوں کے ذہن سے، سیاست نکل گئی لوگوں کے ذہن سے، علاوہ پک رہا ہے اب عوام لوگ میں۔ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیسے جو ہے اس مسئلے کا حل نکالیں۔ تو جب آپ سپریم کورٹ کی نہیں سن رہے، اداروں کی نہیں سن رہے، تو اس کے بعد رہ کیا جاتا ہے؟ تو لوگ جیسے میں نے بولا کہ ایک موقع ڈھونڈ رہے ہیں، وہ موقع نہانے دیں، اس مسئلے کا حل نکالیں، تو انشاءاللہ چیزیں جو ہے آگے بڑھ جائیں گی۔ نہیں تو یہ تو پھر بات وہی آ گئی جیسے کہ ایک بڑا شعر سنایا کرتے تھے ڈاکٹر صاحب کہ ہم شریف کیا ہو گئے، پورا شہر ہی بدنام ہو گیا، بدمعاش ہو گیا۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو کیا ایم کیو ایم شرافت میں آ گئی ہے، یا دوبارہ واپس جو ہے وہ کو ٹیلر دکھانے کا میں کوئی آپ ایسی کے ضرورت ہے؟ چینل سے یہ کہوں گا کہ وہ لوگ جو صحیح کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں جمہوریت صحیح کام کرے، جو لوگ چاہتے ہیں ادارے کام کریں، ان کو آگے آنا ہوگا، ورنہ اس طرح پاکستان نہیں چلے گا، لنگڑا لولا ہوگی۔ اختیارات دینے ہوں گے، بلدیات کے ہیں، بھلے پیس پارٹی آج موجود ہے، ہم آج بھی اختیارات کی بات کر رہے ہیں کہ اختیار دیں بلدیاتی اداروں کو، آج پیس پارٹی جس کو چلائے، جماعت اسلامی موجود ہے اس کو چلائے، ہم تو نہیں ہے نا موجود، لیکن آج بھی ہم اختیارات کی بات کر رہے ہیں کہ اختیارات دیے جائیں۔ بھئی یہ بیسک لوگوں کی چیزیں ہیں، عام آدمی کا مسئلہ، عام آدمی کا مسئلہ ایم کیو ایم، نون لیگ، پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی نہیں ہے، عام آدمی کا مسئلہ ہے، اس کے مسائل حل کیے آپ جائیں۔ کے پاس اقدار رہا، جماعت اسلامی کے پاس بھی کراچی کا مینڈیٹ اقدار رہا، ان کا میئر بھی رہا، اب پیپلز پارٹی کا میئر بھی آ گیا، کراچی کے حالات تو جوں کہ توں ہیں، عوام تو وہی مسائل کا شکار ہے۔ دیکھیں عوام، میں بتاؤں کراچی کے لیے کام کرنے کو، جیسے میں نے پہلے بھی بولا کہ کراچی کے لیے کام کرنے کے لیے پیپلز پارٹی تیار نہیں ہے، ان کے آپس کے منسٹرز کے، میئرز کے، ان کے مسئلے بھی چل رہے ہیں، کیوں وجہ یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتے، وہ اس کا سائن نہیں کر رہا، وہ اس کے احکامات نہیں مان رہا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ میئر تو کہتے ہیں کہ میں نے بہت کام کیا، صحیح ہے، ابھی انہوں نے 1 سالہ کارکردگی دکھائی ہے سندھ گورنمنٹ نے، وزیر اعلیٰ نے بریفنگ دکھائی، انہوں نے اپنی بریفنگ میں دودھ کی نہریں بہا دی، سڑکیں دھلی ہوئی دکھا دی ہیں، ہر طرف فلائی اوور، سڑکوں کی اتنی زبردست روڈ پیٹنگ، بہت مطلب اس میں اگر آپ دیکھیں آپ نے چیزیں آپ کے سامنے بھی گزری ہوں گی، میں نے پھر بھی آپ بلیم دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کو۔ دیکھیں اب آپ خود اس شہر میں رہتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا، آپ کسی روڈ سے بھی گزر کے دکھا دیں، آپ کو کہیں بہتری نظر آ رہی ہے تو آپ مجھے بولیں کہ ہاں بھئی ایسا ہے،
اب وہ جھوٹ بول رہے ہیں. آدھا ٹریک بنایا ہے، وہ بھی کس وجہ سے بنایا وہ بھی آپ جانتے ہیں شاہ فیصل کا. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بنایا، اس کا نام بھی انہوں نے بھٹو رکھ دیا. تو بھائی بھٹو پورے پاکستان کا ہی نام رکھ دو یار. آپ نے کام تو کرنا نہیں ہے، ویسے بھی بھٹو کے ذریعے آپ مال کمانا چاہ رہے ہو، مال کما رہے ہو، لوٹ مار کر رہے ہو قوم کو. تو آپ کچھ تو نام کچھ بھی رکھ دو، کام نظر تو آنا چاہیے نا. جیسا آپ نے کہا کہ انہوں نے بڑی تعریفیں کی، کوئی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میرے گھر کے سامنے ہی آپ دیکھ لیں، آپ کو جو ہے وہ روڈ میرے خیال میں 1 سال سے کہیں زیادہ ہو گیا ایسے ہی پڑا ہے سب. اسی طرح باقی روڈ بھی آپ دیکھ لیں، نیو کراچی دیکھ لیں. میرا حلقہ جو ہے، جو کمزور علاقہ ہے، غریب آبادی ہے، جہاں ہر چیز کے مسائل موجود ہیں، پورا روڈ ٹوٹا پڑا ہے. سیوریج کے مسائل ہیں، اداروں سے رابطہ، سارے مسائل ہیں واٹر وسیم بورڈ بھائی، سے رابطہ. سارے مسائل ہیں. میں بھی مانتا ہوں کراچی کی سڑکوں میں کراچی کے لوگ بہت پریشان ہیں. ایم کو کون سا ایسا ہتھیار ہے جس سے خوف زدہ ہے کہ وہ باہر نکلے عوام کے مسائل کے حل کے لیے؟ پہلے تو بڑی اسٹریٹ پاور کے ساتھ وہ نکلتی تھی، ایوانوں میں ایک لرزہ طاری ہوتا تھا. ابھی ایم کو کون ہے ایسا میں نے جو روک رہا ہے؟ وہ میں نے جیسے نہیں سے نکل. کہا، بات روکنے کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب ہم وہ کرتے تھے تو تب بھی آپ شور کرتے تھے ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، مار دیا، بند کر دیا، ملک کا نقصان ہو رہا ہے، اکنامی کا نقصان ہو رہا ہے، اتنے ارب کا تو اس میں مطلب حل نہیں ہوئے تھے. یہ روڈ پہ ہوا، جلا دیا، مار دیا، گرا دیا. یہ سب چیزیں اس وقت ہمارے خلاف چلتی تھی کہ یار ہم ظلم کر رہے ہیں. آج جب ہم قانونی طور پر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، قانون کے ذریعے سے مسئلے حل کرنا چاہ رہے ہیں، ملک کی بہتری کے لیے ہم ساتھ کھڑے ہیں، اداروں کے تمام جو جمہوری لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اب آج یہ تنقید ہے کہ آپ کر نہیں رہے. تو اب آپ ہمیں اب اسی طرف مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ وہی کام کریں. تو پھر اب آگے جب آپ دیکھیں گے کہ جب سورے مسائل حل نہیں ہوں گے، مسئلے مسائل سپریم کورٹ سے حل نہیں ہو رہے، مسئلے مسائل گورنمنٹ سے حل نہیں ہو رہے، تو پھر روڈ پہ ہی لوگ فیصلے کریں گے، روڈ پہ ہی کھڑے ہوں گے، قانون ہاتھ میں لیں گے. پھر جب دیکھا جائے گا اگر وسیم یہ بھائی، لوگ تو جس شخص، میرا مطلب ہے آفاق احمد کی طرف میرا اشارہ ہے، اس شخص کو آپ کی جماعت کسی سڑک کسی گلی تک نکلنے نہیں دیتی تھی. آج آپ لوگوں کی لیڈرشپ کے فقدان کی وجہ سے، کارکردگی نہ ہونے کی وجہ سے آفاق احمد سرویل کر رہا ہے. وہ کراچی کی سڑکوں پر لوگوں کی آواز بن کے وہ دوبارہ سے ابھر رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 40 سال سے زیادہ ہو گئے اس کو کام کرتے ہوئے نا، آج کیسے کھڑا ہو رہا ہے وہ؟ پہلے بھی تو لوگوں کے ساتھ وہ چلتا رہا، اداروں کے ساتھ چلتا رہا، اداروں کے کہنے پہ چلتا رہا. آج کیسے جو ہے وہ باہر نکل کے یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں لیڈر ہوں؟ بس 40 سال تک تو آپ کچھ نہیں کر سکے. اچانک آپ مینجمنٹ کر کے، طے کر کے کہ گرفتار کیسے ہوں گے، میں کیسے نکلوں گا، مجھے کیسے آپ چھوڑیں گے، یہ سب چیزیں طے کر کے اگر آپ کہنا چاہتے ہو میں لیڈر بن گیا، تو بھائی لیڈر جو ہے لیڈر ہوتا ہے. 40 سال تک آپ کی کہاں تھی لیڈری؟ آج اچانک لیڈری نظر آ رہی ہے آپ کو کہ جی مہاجروں کے لیڈر بن رہے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ تھوڑا سا مایوس ہیں حالات کی وجہ سے، اور ایم کیو ایم بھی شاید اس طرح ڈیلیور نہیں کر پا رہی جس طرح وہ اسے کرنا چاہیے. اس لیے کہ حکومت میں ہوتی ہے، حکومتی چیزیں ہاتھ میں ہوتی ہیں تو تبھی آدمی کچھ کر پاتا ہے. پوزیشن میں رہ کے تو کچھ نہیں کر پاتا. جب حکومت میں تھی، جب ہمارے پاس بلدیات تھی، تو آپ نے ڈیلیورنس دیکھی تھی ہماری. مصطفیٰ کمال بھائی میئر تھے، آپ نے ڈیلیورنس دیکھی. پانی ایم کیو ایم کے اوپر اتنی الزامات کی بوچھاڑ کی گئی، ہر طرف سے ان کو داغدار کیا گیا. پارٹی کے اندر سے لوگ، آپ کے پارٹی کے لوگوں نے بھی کیا، اداروں کی طرف سے اوپر بھی ان کی زبان بندی تک کر دی گئی. مگر عوام جو ہے وہ آج بھی الطاف حسین کے ساتھ کھڑی ہے. تو اس بارے میں کیا آپ کی اس اداروں میں کوئی بات چیت ہوتی ہے کہ عوام کے مینڈیٹ کا، عوام کی آواز کو سنا جائے؟ نہیں، میں اس حوالے سے تو آپ کو یہی کہوں گا کہ ان کا مینڈیٹ ہے، لوگوں میں ہے. میں بھی کہوں گا کہ ہاں ایسا ہے کہ لوگ آج بھی ان کی طرف دیکھتے ہیں، ان کے لوگ کام کر رہے ہیں، آج بھی کام کر رہے ہیں. لیکن ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان ساتھ رہنا چاہتے ہیں، پاکستان میں مرنا چاہتے ہیں. تو پھر ہم پاکستان سے الگ ہو کر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے نا. یہ بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا، بہت سارے اور لوگوں نے بھی اس کی تخلیق کی، اور اس سے زیادہ لوگوں نے کیا اور حملے کیے اور ساری کچھ کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ پابندیاں لگائی انہیں سوچنا چاہیے کہ بھائی آخر مطلب چیزیں کہاں تک جائیں گی. اور میں تو یہ کہوں گا کہ پورے پاکستان میں ایک دفعہ تمام لوگوں کو بلا کسی تفریق کے معاف کیا جائے، لوگوں کو کام کرنے کا موقع دیا جائے، اور اسی طرح پاکستان ترقی کرے گا. مخصوص ٹولیوں میں کر کے پاکستان نہیں چل رہا، اور نہ ہی آگے شاید چل سکے گا. دو
صوبے اس وقت متنفر ہو چکے ہیں، اس میں کے پی کے اور بلوچستان، وہاں کیا کچھ ہوا وہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اب جگہ جگہ روزانہ کی بنیاد پر کے پی کے اور وہاں پر بلوچستان میں تو روزانہ کہیں نہ کہیں کارروائیاں ہو رہی ہیں، کچھ یہاں پہنچ جاتی ہیں، کچھ نہیں بھی پہنچ پاتی ہیں۔ تو خدا نخواستہ وہ تمام لڑائی اگر شہر کراچی تک آ جائے اور یہاں مطلب اس طرح کی چیزیں ہوں تو پھر کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ فورس اپنا کام کر رہی ہے، فوج اپنا کام کر رہی ہے، لڑ بھی رہی ہے، شہادتیں بھی دے رہی ہے، اور جو کچھ جعفر ایکسپریس کے میں ہوا، میں فوج کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے بڑا اچھا اقدام اٹھایا اور وہاں بڑی جو ہے کیجویلٹی سے جو ہے وہ بچایا لوگوں کو، اور آج جو ہے مطلب بہتری ہے، ورنہ وہ کسی اور رخ پر لے جانا چاہتے تھے اس واقعے کو، اور اس کا سائیڈ ایفیکٹس پاکستان میں کیا کیا پڑتے ہیں، اس میں کون کون غیر ملکی انوالو تھا، وہ خیر رپورٹ آئے گی تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کہاں کہاں وہ چیزیں انوالو تھیں اور کون کون انوالو تھا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے اندر دیکھنا چاہیے، باہر والے جب اندر آ رہے ہیں جب ہمارے اندر کمزوری ہے، اور ہماری کمزوری وہ کیسے بہتر کرنا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا سب کو ایک ٹیبل پہ بٹھائیں، تمام سیاسی جماعتوں کو بٹھائیں اور فیصلہ کریں پاکستان کے لیے کہ ہم آگے کیسے بڑھنا ہے۔ جتنے کرپٹ لوگ ہیں، کرپٹ سیاستدان ہیں، سب کو سائڈ لگائیں کہ بھائی اس سے پیچھے جائے، اس سے پہلے نہیں ہوگا صحیح، اور یہ فیصلے کریں کہ ہم نے جو لوگ پاکستان کی مخالفت میں چلے گئے انہیں کیسے بٹھانا ہے۔ جو نہیں مانتے پھر وہ فیصلہ اپنی جگہ ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو مجبوراً ایسا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو ساتھ لے کر آئیں، انہیں ان کا حق دیں، ان کے ساتھ بٹھائیں اور فیصلے کریں کہ بھئی آئندہ نہیں ہوگا، آگے بڑھتے ہیں۔ لاسٹ میرا کوشچن ہے آپ سے کہ اس وقت سندھ کا ایک بہت بڑا اہم ایشو کھڑا ہوا ہوا ہے دریائے سندھ پر کینال کے حوالے سے۔ پورا سندھ اور سندھ کی جو جماعتیں ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ آپ کی جماعت اس بارے میں کیا سوچ رکھتی ہے اور کیا اقدامات اٹھانا ہے؟ دیکھیں اسمبلی میں یہ چیز آئی تھی، قرارداد آئی، ہم نے قرارداد کی سپورٹ کی۔ ہم اس حق میں ہیں کہ جی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کہ ہم اس صوبے کا پانی پہلے ہی کم ہے اور اس شہر تک آتے آتے ویسے ہی جو ہے پیپلز پارٹی پانی کو چوری کر لیتی ہے، یا پیچھے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو چوری ہو رہی ہیں، تو اس شہر تک آتے آتے یہ مسائل ہیں۔ پانی پہلے ہی جو ہے صوبوں میں نہیں ہے، زراعت آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی ضرورت ہے، تو میں نہیں کہتا کہ جو وہ وہاں کام ہو رہا ہے اس کو روک دیں، لیکن یہ کہ وہیں کے پانی کو استعمال کریں، دوسرے کا پانی کاٹ کے آپ کیا لوگوں میں اور انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو تمام اسٹیک ہولڈر جو صوبوں میں بیٹھے ہیں، سیاسی پارٹیاں تمام کو بٹھائیں اور ایک فیصلہ کریں، اور اکثریت جو کہے اس کو تسلیم کر لیں کہ بھئی ہاں یہ ہم نے اس طرح کرنا ہے، لیکن آپ فیصلہ کر کے جو ہے وہ یہ کریں گے تو یہ مسائل پیدا ہوں گے۔ اور سندھ تو کافی چیخ رہا ہے، شہروں میں شاید ابھی اتنا زیادہ وہ نہیں ہے، لیکن وہاں چیخ رہا ہے، تو ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں کہ جی پانی کسی کا نہیں کٹنا چاہیے، بٹھائیں سب کو، سب اس میں فیصلہ کریں، تو ہم بھی ان کے ساتھ۔ یہ تھے عبدالوسیم صاحب، جن کی آپ نے بڑی کھلی اور کھری کھری باتیں سنی اور ان کے خیالات ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ بڑی خوبصورت اور اچھی بات کی کہ پاکستان کو مزید مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے عام معافی کا اعلان کرنا چاہیے، تاکہ جو لوگ انٹی پاکستان کی جو سرگرمی میں ملوث ہیں ان سے بیٹھ کر بھی بات چیت کی جائے اور ان کو اعتماد میں لیا جائے۔ اگر پھر بھی وہ قومی دھارے میں نہیں آتے تو ان کو بالکل الگ تھلگ رکھ کے، مگر جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے، جو پاکستان کا سوچتے ہیں، جو آج بھی پاکستان کی بقا و سلامتی کے لیے وہ اداروں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی متفقہ حکمت عملی طے کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ اگلے کسی مہمان تک اللہ نگہبان۔